ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج ہمارا ہیڈنگ ہے سعود بن عبدالعزیز آل سعود۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اس خاندان پر ذکر ہم کر رہے ہیں، سعود بن عبدالعزیز آل سعود۔ ناظرین، ابن سعود کے بعد ان کے بڑے صاحبزادے سعود بن عبدالعزیز آل سعود تخت نشین ہوئے۔ انہوں نے اپنے والد کے شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا۔ ان کے زمانے میں تیل سے ہونے والی آمدنی میں مزید اضافہ ہوا، جس سے ترقیاتی کاموں کی رفتار میں مزید اضافہ ہوا۔ مکہ میں ایک طاقتور ریڈیو اسٹیشن قائم کیا گیا۔ مکہ و مدینہ اور دوسرے شہروں کے درمیان پختہ سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ سنتوں کی داغ بیل ڈالی گئی اور دمام اور جدہ کی بندرگاہوں کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا۔ شاہ سعود کی عہد حکومت کا ایک بڑا کارنامہ مسجد نبی اور حرم کعبہ کی توسیع ہے۔ مسجد نبی کی تعمیر پر 35 کروڑ روپے صرف صرف ہوئے اور تعمیر کا کام 1955 میں مکمل ہوا، جس سے مسجد فن تعمیر کا ایک عظیم شاہکار بن گئی اور دنیا کی بڑی خوبصورت ترین مساجد میں شمار ہونے لگی۔ حرم کعبہ کی مسجد کی توسیع کا کام مسجد نبوی کی تکمیل کے بعد شروع کیا گیا۔ شاہ سعود کے زمانے میں مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کی طرف بھی توجہ دی گئی۔ 1957 میں دارالحکومت ریاض میں عرب کی پہلی یونیورسٹی قائم ہوئی، جس میں فنون، سائنس، طب، زراعت اور تجارت کے شعبے قائم کیے گئے۔ 1959 میں لڑکیوں کے لیے بھی مدارس قائم ہونا شروع ہو گئے۔ مکہ میں شریعت کالج قائم کیا گیا اور 1960 میں مدینہ میں اعلیٰ دینی تعلیم کے لیے جامعہ اسلامیہ کے نام سے دینی یونیورسٹی قائم کی گئی، جہاں دینی تعلیم کے علاوہ طلباء کو افریقہ میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھی تربیت دی جاتی تھی۔ 1957 میں شاہ سعود نے امریکہ کا دورہ کیا اور ملک کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے امریکہ سے اسلحہ کی خریداری شروع کی۔ حالانکہ شاہ سعود کے دور میں سعودی عرب میں تیزی سے ترقی ہوئی، لیکن شاہی خاندان کے افراد کی بے قید زندگی اور فضول خرچیوں نے ملک کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر دیے۔ ان میں سب سے سنگین مسئلہ مالیات کا تھا۔ پٹرول سے پیدا ہونے والی کثیر آمدنی کے باوجود سعودی عرب کی مالی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اور ریال کی قیمت گر گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شاہ سعود کے زمانے میں عرب دنیا میں انقلابی نوعیت کی تبدیلیاں آ رہی تھیں۔ عربوں میں انتہا پسندانہ، قوم پرستی، نسل پرستی، مذہب سے بیزاری، بحث پارٹی کے غیر اسلامی افکار اور سوشلزم کا عروج کا یہی دور تھا۔ مشرق کے عرب ممالک جن کا ثقیل مصر تھا، ان نظریات کی وجہ سے سعودی عرب کے دشمن بن گئے اور سعودی عرب کو امریکہ کا ایجنٹ کہہ کر بدنام کرنے لگے۔ شاہ سعود میں انتہائی تدبر اور صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ملک کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے نجات دلا سکے۔ یہ صلاحیت ان کے دوسرے بھائی فیصل میں موجود تھی، جو شاہ سعود کے دور میں حجاز کے گورنر اور ملک کے وزیر خارجہ تھے۔ چنانچہ شاہی خاندان اور علماء کے دباؤ کے تحت 24 مارچ 1958 کو شاہ سعود نے تمام ملکی اختیارات شہزادہ فیصل کے سپرد کر دیے اور شاہ سعود کی حیثیت صرف آئینی بادشاہ کی رہ گئی۔ ملکی انتظامی اختیارات سنبھالنے کے بعد شہزادہ فیصل نے جو اصلاحات کی، ان میں ان کی انتظامی صلاحیت کا واضح ثبوت ملتا ہے۔ انہوں نے شاہی خاندان کے اخراجات پر پابندی عائد کی اور دوسرے معاشی اصلاحات کی، جن کی وجہ سے سعودی عرب کی اقتصادی و مالی حالت مستحکم ہو گئی۔ اسی زمانے میں شہزادہ فیصل نے غلامی کی رسم کو جو اب تک سعودی عرب میں رائج تھی ختم کر دیا۔ شہزادہ فیصل کے بڑھتے ہوئے اثرات سے شاہ سعود نے اپنے لیے خطرہ محسوس کیا اور اپنے بھائی کی اصلاحات کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دی۔ آخر ایک مجلس نے، جو شاہی خاندان کے 100 افراد اور 70 علماء پر مشتمل تھی، 29 اکتوبر 1964 کو شاہ سعود کو تخت سے اتار دیا اور امیر فیصل کو ان کی جگہ بادشاہ نامزد کر دیا۔ اس کے بعد شاہ سعود نے یورپی ممالک میں زندگی گزاری، جن میں سب سے پہلے انہوں نے جنیوا، سوئٹزرلینڈ کا انتخاب کیا۔ تاہم انہوں نے
دیگر شہروں میں بھی قیام کیا، اور 23 فروری 1969 کو 64 سال کی عمر میں اینتھر یونان میں انتقال کر گئے۔ پیشرو عبدالعزیز ابن عزیز سعودی عرب 1953 سے 1964، جانشین فیصل بن عبدالعزیز۔ ناظرین انشاءاللہ سعودی عرب پر بھی روزانہ ایک ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔